shahideislam.com خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون أنه قد بلغ. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما ضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسه إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكم وسحقا فعنكن كنت أناظر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: اے فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترأبع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني قد أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانية فذكر مثله. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا أيضا. ثم يقال: الآن نبعث شهيدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه فيقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه.
وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله رواه مسلم وذكر حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدخل من أمة الجنة في باب التوكل برواية ابن عباس. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لایا جائے گا نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن، پس ان سے کہا جائے گا کیا آپ نے پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں اے پروردگار پہنچا دیا تھا. پس ان کی امت سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم کو انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. پس کہا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کو لایا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو معتدل امت تاکہ تم ہو گواہ دوسرے لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ہنس پڑے. پھر فرمایا جانتے ہو میں کس چیز سے ہنستا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا مجھے ہنسی آئی بندے کے خطاب کرنے سے اپنے رب کے ساتھ قیامت کے دن. بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار کیا آپ نے پناہ نہیں دی مجھ کو ظلم سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل. بندہ کہے گا تو میں جائز نہیں رکھتا اپنی ذات پر مگر گواہ اپنی مجھ سے. بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو خود کافی ہے آج کے دن اپنے اوپر گواہ، اور کرامن کاتبین کافی گواہ ہیں. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مہر لگا دی جائے گی اس کے منہ پر اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ تم بولو. بس اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بتائیں گے بول کر. پھر اس کے بعد اس کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، میں تمہاری طرف سے تو جھگڑ رہا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ فرمایا کیا تم شک کرتے ہو سورج کے دیکھنے میں دوپہر کے وقت جبکہ بادل میں نہ ہو؟ عرض کیا نہیں. فرمایا پھر کیا تم شک کرتے ہو چاند کے دیکھنے میں 14ویں رات کو جو کہ بادل میں نہ ہو؟ کہا نہیں. فرمایا پس قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے تم نہیں شک کرو گے اپنے رب کے دیکھنے میں مگر جیسے کہ تم شک کرتے ہو ان میں سے ایک کے دیکھنے میں. فرمایا پس اللہ تعالیٰ ملیں گے ایک بندے سے، اس سے فرمائیں گے کہ اے فلاں نے کیا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھ کو سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑوں اور اونٹوں کو مسخر نہیں کر دیا تھا؟
اور کیا میں نے تجھ کو رئیس اور سردار نہیں بنایا تھا؟ وہ کہے گا کہ ضرور یا رب۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا تیرا خیال تھا کہ تم مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو حق تعالیٰ شان فرمائیں گے کہ میں آج تجھ کو بھلا دوں گا جس طرح کہ تو نے مجھ کو بھلا دیا تھا۔ پھر دوسرے سے ملاقات فرمائیں گے، اس سے بھی اسی قسم کی گفتگو ہوگی۔ پھر تیسرے آدمی سے ملاقات کریں گے، اس سے بھی ایسی بات فرمائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی کتاب پر ایمان لایا، آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا، اور اپنی تعریفیں کرتا رہے گا جتنا ہو سکے گا اس سے۔ بس وہ کہے حق تعالی شان فرمائیں گے کہ ذرا ٹھہرو۔ پھر فرمایا جائے گا کہ اب ہم کھڑا کرتے ہیں ایک گواہ تجھ پر۔ بندہ اپنے جی میں سوچے گا کہ وہ کون آدمی ہوگا جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ بس مہر لگا دی جائے گی اس کے منہ پر، اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ تو بول کے بتا۔ اس کی ران بولے گی، اس کا گوشت بولے گا، اس کی ہڈیاں بولیں گی، جو جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ اور یہ اس واسطے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے اس کے حضور کو ختم کر دے۔ اور یہ منافق آدمی ہوگا، اور یہ وہ آدمی ہوگا جس پر کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان تین احادیث میں بھی قیامت کے تین مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اور ان کی امتوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام ہیں، ان سے فرمائیں گے کہ تم نے اپنی قوم کو ہمارے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے جی پہنچا دیے تھے۔ ان کی قوم کے لوگوں سے پوچھے تمہیں احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں جی کہ کوئی آیا ہی نہیں پہنچانے والا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ جھوٹ بول دیں گے، مکر جائیں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن قوم کے لوگ مکر جائیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ شاید مکر کے چھٹکارا ہو جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں نے پہنچا دیا اور یہ منکر ہیں، اب تم گواہ پیش کرو۔ تمہارا گواہ کون ہے؟ www.shahideislam.com حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر تم لوگوں کو بلایا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا، اور تم لوگ گواہی دو گے کہ نوح علیہ السلام صحیح فرماتے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا تھا، انہوں نے احکام الہی پہنچا دیے تھے اپنی امت کو۔ اس پر امت کے لوگ جرا کریں گے کہ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ان کو کیا پتا ہے پہنچا دیے نہیں پہنچ چلتی ہے، جعلی گواہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ عرض کریں گے کہ یہ تو صحیح ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا ایسا ہی تھا جیسا کہ آنکھوں سے دیکھ لینا، جیسے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات یقینی اور قطعی ہوتی ہے اور آدمی قسم کھا کر اس کی گواہی دے سکتا ہے، اسی طرح جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ بھی قطعی اور یقینی ہے اور آدمی قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ بات یوں ہوئی ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا جائے گا اور آپ سے فرمایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے بتایا تھا ان کو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں نے ان کو بتایا تھا۔ یہ قصہ ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، دوسرے پارے کے شروع کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو امت درمیانی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ تو لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلی امتوں پر گواہی دو گے انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہی پر گواہی دیں گے اور تمہاری تصدیق کریں گے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نہایت اعزاز اور اکرام ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کو شہادت کے طور پر پیش کر دیں اپنی امتوں کے مقابلے میں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ ہنس پڑے، پھر فرمایا کہ جانتے ہو کیوں ہنسا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جو گفتگو کرے گا وہ میرے ذہن میں آ گئی، اس کا خیال آ گیا، اس پر میں ہنس پڑا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ مجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ضرور وعدہ کر رکھا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو بندہ کہے گا کہ پھر میرے خلاف اگر کوئی گواہ پیش ہو تو میں تو سمجھوں گا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، الا یہ کہ خود میری ذات سے گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بات نہیں کر سکے گا، اور اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو، اس کے دوسرے اعضاء کو حکم ہوگا کہ ہاں اپنے اپنے عمل بیان کرو، کیا کیا عمل کیے تھے تم نے۔ تو ہاتھ، پاؤں اور دوسرے تمام اعضاء اس کے بول بول کر بتائیں گے، ہڈیاں اور گوشت تک بولیں گی۔ اس کے بعد جب گواہی ان کی مکمل ہو چکے گی
تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بولنے کی اجازت دیں گے بندے کو، کہیں گے کیوں، کیا خیال ہے؟ تو وہ اپنے اعضاء پر لعنت بھیجنے لگے گا کہ تمہارا ناش ہو جائے، تم پر لعنت ہو اللہ کی، تمہاری وجہ سے تمہاری طرف سے تو میں وکالت کر رہا تھا کہ مکر جاؤں کسی طرح، تم نے میرے خلاف شہادت دینی شروع کر دی، میں تم کو تو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی چیز چھپی ہی نہیں رہ سکتی، کوئی چاہے، اب آدمی اپنے آپ سے کیسے چھپ جائے، دوسرے سب مخلوق سے چھپ جائے گا لیکن اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اور جب اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دینے لگیں تو اس کی نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسری حدیث میں ایک اور منظر بیان فرمایا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے قیامت کے دن؟ فرمایا ہاں، دوپہر کے وقت سورج کے دیکھنے میں تمہیں شک ہوتا ہے جبکہ بادل بھی نہ ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا چاند بھی رات کے چاند کے دیکھنے میں شک ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح تمہیں قیامت میں اپنے پروردگار کے دیدار میں شک نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا مسئلہ آگے مستقل ایک باب میں آ رہا ہے، وہاں ذکر کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ حق تعالی شانہ ایک بندے سے ملیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ اے فلانے، کیا ایسا نہیں کہ میں نے تجھے عزت دی تھی دنیا میں، تجھ کو سردار بنایا تھا، تیری شادی بھی کی تھی اور مویشیوں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو اور دوسری سواریوں کے تیرے لیے مسخر کر دیا تھا، اور دنیا میں تو رئیس بنا پھرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ اے پروردگار بالکل صحیح فرماتے ہیں، یہ تمام انعامات مجھ پر ہوئے تھے۔ فرمایا اچھا یہ بتا کہ تجھے یہ بھی خیال تھا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، کبھی خیال ہوا تھا تجھے؟ کہا نہیں۔ فرمائیں کہ جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا آج تجھ کو بھی نظر انداز کرتا ہوں، یعنی کوئی تیری فریاد نہیں سنوں گا۔ اسی طرح ایک دوسرے بندے سے ملیں گے، اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوگی، پھر ایک تیسرے بندے سے ملیں گے اور اس سے بھی یہی فرمائیں گے، تو وہ جواب میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو آپ کی ان تمام نعمتوں کا حق ادا کر دیا تھا، بلا شبہ آپ نے مجھ پر بڑے انعامات فرمائے تھے لیکن میں نے حق ادا کر دیا، میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی کتابوں پر ایمان لایا، آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، نمازیں میں نے پڑھی، روزے میں نے رکھے، صدقہ میں نے کیا، اور نہ معلوم کیا کیا اس کے منہ میں آئے گا، بکتا رہے گا، اپنی تعریفیں کرتا رہے گا کہ میں یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا۔ حق تعالی شان فرمائیں گے ذرا ٹھہرو، اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ ہاں تم بتاؤ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے اعضاء، گوشت پوست، ہڈیاں تک
گواہی دیں گی اور بتائیں گے کہ یہ عمل کرتا رہا. اور اللہ تعالیٰ ایسا اس طرح کا اس واسطے کریں گے تاکہ اس کے عذر کو خود اس کی ذات سے ختم کر دیں. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتا تھا، یہاں تو جھوٹ بولتا ہی تھا، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولے گا. وہاں بھی اس کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کوشش کرے گا تعویل کرنے کی کہ میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، صدقے کیا کرتا تھا، یہ کام کرتا تھا، وہ کام کرتا تھا. خالص منافق، اندر سے بے ایمان، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں. حق تعالی شانہ اخلاص نصیب فرمائیں. جو کام اللہ کی رضا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا، قیامت کے نزدیک قیامت کے دن وہ عمل لائق قبول ہوگا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کیا گیا بلکہ اپنی رائے اور اپنی خواہش کے ساتھ کیا گیا، یہ دونوں عمل مردود ہوں گے. منافقین جو عمل کرتے تھے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. ان کے عمل کی بنیاد اندر کا یقین اور اندر کا ایمان نہیں تھا. اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے. اس لیے ان کا عمل ضائع گیا، رائے گاں گیا. اسی طرح اہل بدعت جو کام کرتے ہیں اگرچہ اپنے خیال میں وہ آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کون سی چیز فائدہ دے گی، کون سی نقصان دے گی، یہ بات تو اللہ تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں بتائی. مجھے اور آپ کو تو ان کے واسطے سے ملی ہے. میرے اوپر بھی وہی نہیں آتی، آپ پر بھی نہیں آتی. تو جو لوگ بدعتیں گھڑ گھڑ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، دھوکے میں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے میں اللہ کی رضامندی ہے، اور اس کے خلاف اگر آدمی کو الٹا بھی لٹکتا رہے وہ قابل قبول نہیں. ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے. دونوں دوست تھے. تو دیکھا کہ بہت ہی گھر کا حالت غریب گھر کی بہت ہی خراب ہے. بڑھیا کے کپڑے وپڑے بھی ایسے ہی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ایسے ہی. پوچھا کہ کہاں گئے ہیں ابو الدرداء؟ کہا پانی لینے کے لیے گئے. کہا کہ تم نے یہ کہ ایسا کیوں بنا رکھا ہے نقشہ؟ کہا کہ ان کو رغبت ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے.
اتنے میں ابو الدرداء آ گئے، بہت خوش ہوئے مل کر کے، باتیں ہوتی رہیں، رات کو لیٹ گئے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، اللہ اللہ کا ساری رات۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com